بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويتقه فأولئك هم الفائزون. یقیناً مومنوں کا قول، مومنوں کی بات ہمیشہ سے یہ رہی کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا گیا تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے تو انہوں نے فوراً کہا ہم نے سنا. توجہ کیجئے، ہم نے سنا اور پھر کیا کیا؟ ہم نے سنا اور اس کے بعد ہماری مصیبت کہاں سے شروع ہوتی؟ ہماری خرابی کہاں سے شروع ہوتی؟ ہمارا عیب کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سن لیا لیکن اس کے بعد ان یقولوا سمعنا واطعنا، انہوں نے کہا سن بھی لیا اور ہم نے اطاعت کر بھی دی. ہم نے سننے کے بعد عمل کر بھی لیا ہے. تو فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے. اور پھر فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی
اور اللہ رب العالمین سے ڈر گیا، تقوی اختیار کیا، فرمایا کامیاب ہونے والے لوگ بھی وہی ہیں۔ سورۃ النور 2 آیات مبارکہ، پہلی میں فرمایا فلاح پانے والے وہی ہیں، اور اگلی آیت میں فرمایا کامیاب ہونے والے بھی وہی۔ اب آپ دیکھ لو، میں اور آپ سارے انسان سب کی دوڑ لگی ہے کس لیے؟ کہ فلاح پا جائے، سب کی دوڑ لگی ہے کامیاب ہو جائے، دن رات اسی چکر میں۔ اور اللہ رب العالمین کیا طریقہ بتلاتے کہ فلاح اور کامیابی، جیتنے والے لوگ وہ وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننے کے بعد فوراً عمل کرتے۔ دو تین خطبات جمعۃ المبارک سے اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک سے سن رہے ہیں، جسے امام ابن ماجہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بیان کیا۔ تین باتیں اس حدیث مبارک کی وہ الحمدللہ ہم سن چکے، کر چکے۔ آج چوتھی بات فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا چوتھی بات کہ جب بھی کوئی قوم، جب بھی کوئی گروہ، جب بھی کوئی جماعت اور جب بھی کوئی ملک و ملت والے اللہ اور ان کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے وعدہ کو توڑتے ہیں، وعدہ کو توڑتے ہیں، اور وعدہ توڑنا اچھی بات ہے بری بات ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اب تو وعدے کو پورا کرنا یہ بڑی عجیب بات ہے، وعدے کو پورا کرنا یہ بڑی اس دور میں انہونی بات ہو چکی ہے۔ وعدہ پورا، یہ وعدہ بھی کوئی چیز ہے پورا کرنے والی؟ جس شعبے میں چلے جاؤ، جس میدان میں چلے جاؤ، جس پروفیشن میں چلے جاؤ، جس کام میں چلے جاؤ، جس لین دین میں چلے جاؤ، رشتہ داریوں میں چلے جاؤ، معاملات میں چلے جاؤ، تعلقات میں چلے جاؤ، اب وعدے کو پورا کرنا اور اپنی بات کو نبھانا یہ غیر ضروری اور ایسی بات ہے جس پر توجہ دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے وعدے، اور وہ وعدے کیا ہیں؟ کاروباری معاہدہ ہے، کوئی لین دین کا سلسلہ ہے، معاہدہ کیا ہے، وعدہ کیا ہے؟ لا الہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مولا وعدہ یہ ہے جب تک زندہ ہیں تیرے سوا معبود، اور جب تک زندہ ہیں پیروی کس کی کرنی ہے؟ بولو، جواب تو دے دیں، آگے آپ کی اپنی مرضی۔ پیروی کس کی کرنی ہے؟ مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وعدہ ہے۔
تو فرمایا جو اس وعدوں کو توڑتا ہے تو نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ جل شانہ ان کے سروں پر باہر سے دشمن لا کر مسلط کر دیتے ہیں۔ دشمن باہر سے لا کر ان پر مسلط کر دیتے ہیں۔ رہتے اپنی زمین پر ہیں لیکن مرضی کس کی ہے؟ سارے سمجھدار عقل مند لوگ بیٹھے، ہے پاک سرزمین اور رہنے والے سارے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، لیکن حکم کس کا چلتا ہے؟ بات کس کی چلتی ہے؟ قانون کس کا چلتا ہے؟ اوپر جو لائے جاتے ہیں وہ کہاں سے لائے جاتے ہیں؟ جو پہلے ہیں انہیں اٹھایا جاتا ہے وہ کس کے حکم سے اٹھایا جاتا ہے؟ معیشت ہماری اپنی نہیں، معیشت ہماری اپنی نہیں ہے، مہنگائی نے کمر توڑ دی، بجلی ہمارے پاس اپنی نہیں ہے، سوئی گیس اس کے ذخیرے زمین کے اندر معلوم نہیں کتنے ہیں، لیکن مختلف بہانوں سے مختلف طریقوں سے باہر سے آ رہے ہیں۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ فرمایا اللہ رب العالمین دشمن باہر سے مسلط کرتے ہیں، اور وہ دشمن کیا کرتے ہیں؟ فرمایا ان کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس میں سے کافی کچھ وہ دشمن چھین کر لے جاتے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ دشمن ہاتھوں میں جو کچھ ہے جو چاہتے ہیں لے جاتے ہیں، اور ہم احتجاج نہیں بلکہ یہ ہے اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ اب ان کا ہمارے ساتھ تعاون بڑھ گیا ہے، کوآپریشن جاری ہے، اور یہ ہماری کامیابی ہے۔ وَلَمْ يَنقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے اللہ اور ان کے رسول سے کیے ہوئے وعدوں کو ان موقعوں پر بھی یاد رکھا کہ جب عام طور پر انسان اس کی عقل، فکر، سمجھ اس کا ساتھ چھوڑ دیتی، اور انہوں نے دنیا والوں کو یہ کر کے دکھایا کہ جس وقت، جس موقع پر، جس جگہ اور جس کام میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی پاسداری کرو گے اللہ تمہیں کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہوگا۔ امام طبری اور امام ابن کثیر دونوں اپنی اپنی کتابوں میں تاریخ طبری اور البدایہ والنہایہ میں اس واقعہ کو لائے۔ جنگ یرموک کا واقعہ ہے، اور یرموک کی جنگ یہ وہ جنگ ہے کہ جس جنگ میں اللہ رب العالمین نے روم جیسی سپر پاور کو توڑ کے رکھ دیا، مسلمانوں کے ہاتھوں سے ذلیل و رسوا کر دیا۔ یرموک کے موقع پر جب رومیوں کو شکست ہوئی تو پھر اس کے پاؤں، اس کے بعد ان کے قدم کہیں جم نہیں سکے، اور پھر مسلمان، اور یرموک کا مقام کہاں پہ ہے؟ آج کل یہ اردن میں ہے، جارڈن جسے کہتے ہیں۔ وہاں انہوں نے ان پہ فتح حاصل کی، اور پھر اس کے بعد وہ وہاں سے چلنا شروع ہوئے اور جا کر انہوں نے اسپین، وہاں جا کے اپنے توحید کے جھنڈوں کو گاڑا۔ یرموک کی جنگ کا موقع ہے، لشکر آمنے سامنے ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام حضرت ابو عبیدہ، زید بن ابی سفیان، حارث بن الحشام، ضرار الازور اور ابو جندل بن سہیل یہ پیغام بھیجتے ہیں یرموک میں جو رومیوں کا لیڈر ہے، اور جو لیڈر تھا اس کا نام تھا تزارق، اور وہ شاہ روم کا جو اپنے وقت کی طاقتور ترین سلطنت تھی، اس کے بادشاہ کا، اس کے فرما روا کا بھائی تھا۔ اسے پیغام بھیجا کہ جنگ سے پہلے ہم تمہارے ساتھ کوئی بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آ جاؤ، اپنا وفد بناؤ، ڈیلیگیشن بناؤ، گفتگو کے لیے آ جاؤ۔ اب یہ اصحاب کرام جن کا نام لیا ہے، ان پر مشتمل پورا وفد اس سردار اور اس قائد کے پاس جاتا ہے۔ اب وہ سپر پاور ہے اور یہاں وفد آ رہا ہے مسلمانوں کا، جنہوں نے ان رومیوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں ان پہ روک ڈالو، ان کو اپنی شان و شوکت دکھاؤ، انہیں اپنی چمک دمک سے مرعوب کرو۔ کیا کیا؟ 30 خیمے اور 30 قناتیں لگائیں، 30 خیمے اور 30 قناتیں لگائیں، سواروں کے دستے علیحدہ کھڑے کیے، پیادے انہیں علیحدہ جگہوں پر کھڑا کیا، شان و شوکت چمک دمک کا بڑا اظہار کیا۔ صحابہ کرام، یہ اللہ کے ولی آئے، دیکھا خیمے لگے ہوئے، قناتیں سجی ہوئی، داخل ہونے سے پہلے انہیں محسوس ہوا کہ یہ ساری چیزیں ریشم کی بنی ہوئی ہیں۔ ساری چیزیں کس کی بنی ہوئی ہیں؟ ریشم کی۔ اور ریشم کا استعمال اس امت کے مردوں پر جائز حرام ہے، حرام ہے۔ اب صحابہ جنگ کا موقع ہے، اپنے وقت کی سپر پاور ہے، ان کی تعداد، ان کا اسلحہ، ان کی تیاری وہ سوچ و فکر سے بھی زیادہ ہے۔ یہ تعداد میں بھی کم، اسلحہ بھی تھوڑا، تیاری بھی ویسی نہیں، لیکن ان کے سینوں میں ایک چیز ہے جس سے ان کے سینے خالی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام وہیں رک گئے۔ اس نے کہا آؤ، رک کیوں گئے ہو؟ تم لوگوں نے خود ہی پیغام بھیجا، ہم نے دعوت دی۔ وہ کہنے لگے تمہارے خیمے، تمہاری قناتیں یہ ریشم کی بنی ہے، اور ہمارے رسول نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ اے مردو، جب تک زندہ ہو ریشم کا استعمال اس دنیا میں نہیں کرنا ہے، ہم یہاں داخل نہیں ہو سکتے۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا اچھا چلو اس میں نہیں آتے ہو، حکم دیا قالین بچھاؤ، بہترین فرش کا انتظام کرو۔ انہوں نے قالین بچھائے، عالی شان غالیچے وہ لگائے۔ جب لگ گئے تو صحابہ نے کہا ہم نے اس پر بھی نہیں بیٹھنا ہے۔ وہ کہنے لگا کیا بات ہے؟ کہنے لگے یہ بھی ریشم اور کمخاب کے بنے ہوئے ہیں اور ہم ان پر نہیں بیٹھ سکتے ہیں، آؤ ادھر آؤ، اس مٹی پر بیٹھ کر بات کرے جس سے ہم پیدا ہوئے اور جس مٹی میں دوبارہ واپس جانا۔ وہیں بیٹھا، وقت کا طاقتور ترین قائد جرنیل وہیں بیٹھا،
اور مٹی پر بیٹھ کر ان کے ساتھ بات کرتا ہے۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، فلاح بھی یہ لوگ پا گئے اور کامیاب بھی یہ لوگ ہو گئے۔ یرموک کا میدان آج بھی گواہی دے رہا ہے کہ ان جیسے لڑنے والے شیر دل ہماری زمین پر اس آسمان کے نیچے دوبارہ نہیں آئے۔ اپنے وعدوں کی، اللہ اور رسول کے ساتھ کیے گئے وعدوں کی پاسداری کرنے والے، اور ہم 10 روپے کے لیے، معمولی چیزوں کے لیے اللہ اور رسول ان کے ساتھ کیے گئے وعدے توڑتے نہیں، بلکہ توڑتے ہوئے ہم میں سے اکثریت فخر محسوس کرتے کہ ان پہ عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ جو دین والے ہیں انہیں سمجھ ہی نہیں آئی ہے دنیا میں چلنا کیسے، کوئی ضرورت نہیں ہے، دنیا کامیاب ہونی چاہیے، یہ بات کی۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کامیابی، فتح و نصرت وہ تو آسمان سے آتی ہے، زمین میں تو ملتی نہیں۔ رزق روٹی کے لیے کرتے ہو، اور روٹی وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، رزق تو آسمان سے آتا ہے، زمین والوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت اسامہ ان کی سرکردگی میں لشکر کو روانہ کرنے لگے، اور یہ دونوں واقعات جو میں لایا ہوں اس وقت صحابہ کرام حالت جنگ میں ہیں، آرام سکون سے نہیں رہ رہے، کاروبار نہیں چل رہے، معیشت بہتری کی طرف نہیں جا رہی، حالت جنگ میں ہے، جان کے لالے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنتے ہیں، اور معلوم ہے جب خلیفہ بنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے روانہ ہو گئے، سارے عرب والوں کی طرف سے خطرہ تھا کہ مدینہ پر حملہ کریں گے اور مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ مختلف گروہ، مختلف قبائل، لوگوں کی مختلف جماعتیں وہ تیار تھی مدینہ پر حملہ کریں، اور جہاں جہاں انہوں نے شکست کھائی تھی تاکہ اس کا بدلہ لے سکیں۔ کوئی زکوٰۃ نہیں دے رہا، کوئی جہاد پر جانے سے انکاری ہے، کسی وجہ سے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا اس وقت جو لشکر تھا مدینہ میں، ان کے پاس اس کی تعداد 3,500 تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے اس لشکر کو روانہ ہونے کا حکم دے چکے۔ وفات، اس کے بعد ابو بکر صدیق نے حضرت اسامہ کو حکم دیا اپنا لشکر لو اور مدینہ سے روم کی طرف روانہ ہو جاؤ لڑنے کے لیے۔ لوگوں نے، دوسرے صحابہ نے، انہوں نے کہا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ ابھی جان کا خطرہ ہے، مدینہ خطرے میں ہے، اور مدینہ میں بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، معیشت باغات ہمارے مدینہ میں ہے، دشمن کمین گاہوں میں بیٹھا انتظار کر رہا ہے، اور بعض جگہوں پر سرحدوں پر دستک دے رہا ہے۔ ابو بکر، ہماری یہ جو کل کائنات ہے اس کو مدینہ سے باہر بھیج رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟
تاریخ نے ابو بکر کے الفاظ کو محفوظ کیا. کہا انا احبس جیشا بعثهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد اجترأت على امر عظیم والذی نفسی بیدہ لأن تمیل العرب احب الی من ان احبس جیشا بعثهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے لوگوں مجھے کہتے ہو میں اس لشکر کو مدینے میں روک لوں جس لشکر کو میرے آقا محمد نے روانہ کیا تھا، میں اس کو روک لوں؟ اگر میں ایسا کروں گا تو ابو بکر بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوگا. اگر میں ایسا کروں گا تو یہ ابو بکر کی غلطی بہت بڑی غلطی ہوگی. اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو بکر کی جان ہے، اگر سارے عرب مل کر ابو بکر پر حملہ کر دیں تو ابو بکر اپنی جان بچانے کے لیے لشکر نہیں روکے گا، لشکر کو روانہ کرے گا اور عرب کے سارے قبائل کا اکیلا مقابلہ کرے گا. اور ایک اور روایت میں جسے امام طبری نے بیان کیا، ابو بکر کہتے ہیں والذی نفس ابی بکر بیدہ لو ظننت ان السباع تخطفنی لانفذت بعث اسامہ كما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يبق في القرى غيري لانفذته. فرمایا اگر مجھے یہ ڈر ہو کہ وحشی درندے ابو بکر کو اٹھا کے لے جائیں گے تب بھی میں لشکر اسامہ کو ضرور روانہ کروں گا. کیوں کہ اس کو روانہ کرنے کا حکم مدینے والے نے دیا. اور اگر میرے سوا مدینہ میں کوئی نہ رہ جائے، سارے مجھ سے ناراض ہو جاؤ، سارے چلے جاؤ، سارے روٹھ جاؤ، ابو بکر اکیلا رہ جائے، ابو بکر تب بھی لشکر کو روانہ کرے گا چاہے مدینہ میں ابو بکر کو اکیلا رہنا ہو. وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ. اور یہ 3,500 کا لشکر گیا اور وہاں لاکھوں کی تعداد میں جمع فوج ان سے اللہ رب العالمین کی توفیق سے کامیابی حاصل کر کے واپس. میری اور آپ کی دنیا کتنی سی، کتنا کما لیں گے، کتنا بنا لیں گے، کتنا اکٹھا کر لیں گے. ہر شخص سوچے میں اور آپ کون سا کشمیر فتح کرنے جا رہے ہیں، کون سا بیت المقدس ہم نے آزاد کروا دیا. مائیں بہنیں، ان کی چیخیں، ان کی آوازیں، کیا کچھ ہوتا ہے، ہم نے کیا کیا. اپنی سی تھوڑی سی چھوٹی سی معمولی سی دنیا کے لیے اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہیں، اپنی عاقبت بھی برباد کر رہے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.